السلام علیکم۔ شیطان انسان کو جن راہوں سے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ان میں جادو و زری عمل ہے جسے خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کی اصطلاح کی جاتی ہے۔ قرآن و سنت میں سحر یعنی جادو ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مادہ سرائی کی گئی ہو جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، مثلاً کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا یا ناپاکی اور نجاست کی حالت میں رہنا وغیرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس کام کے ساتھ ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض سحر جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ اموار کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے نبی کریم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ فلق اور سورہ ناس جن کو معوذتین کہتے ہیں وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے وہ طلسم لے کر آئے یا وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان کی گرہوں کو ایک ایک کر کے کھولے اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو نبی کریم اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اسی لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے نبی کریم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی دن معوذتین اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالا جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ جادو کرنا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصتاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامات ہوتی ہیں، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر جادو ہو اور اس میں کوئی علامات بھی نہ پائی جائے۔ یاد رہے کہ یہ علامات بکثرت بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ جادو کی علامات ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہیں۔ نیند میں جادو کی علامات میں سے چند ایک یہ ہے: نمبر 1، ہوا میں اڑنا، 2، سمندر میں پہاڑ دیکھنا،
3 درندے شیر دیکھنا، سانپ بچھو چھپکلی قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، بندر بیل اونٹ وغیرہ، ہوا میں اڑنا، سمندر پہاڑ دیکھنا، درندے شیر کتا جنگلی جانور سانپ بچھو چھپکلی بلی قربانی کے جانور اور بڑا گوشت دیکھنا، نیند میں رونا چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کسی نے پکڑ کر ہلایا ہے، کسی کو اپنے پیچھا کرتے دیکھنا اور خوفزدہ ہو کر بھاگنا، برہنہ مناظر دیکھنا یا یہ کہ کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو بلند جگہ سے گرتا دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاست دیکھنا، قبریں مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ رولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا، سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے، عیسائیوں کے گرجے سلیب کے نشان اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا، جاگتے ہوئے جادو کی علامت یہ ہے، جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہو جانا، ازواجی معاملات بگڑ جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا، دم کے درمیان شدید نیند آنا، عموماً پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا، بازو ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑنا، بدنا اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کی ڈنڈے سے پٹائی کی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آوازیں دے رہا ہے، جسم میں کٹ لگنا، خون کی چھینٹیں گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے بال سانپ وغیرہ نظر آنا، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا، منہ یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا، ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات کا ٹوٹ جانا، ایام میں بے ردبی ہونا، ایسا محسوس ہونا کسی نے سوئی چبھوئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈک باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو، ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے رہے ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو اور ڈاکٹر کی رپورٹ کلیئر نہ ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے، کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، ایسے شخص کی علامات دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے، دم کے درمیان کی علامات یہ ہے، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا مضحکہ خیز صورت دیکھنا، دم کے درمیان جسم میں چوٹیاں چلتی محسوس ہونا، شدت سے رونے یا کہکے لگانے کو دل کرنا، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی علامت پائی جائے تو آپ ہر وقت ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، خصوصاً آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس شام کم از کم 3 بار پڑھنے کا معمول بنائیں اور دن بھر کثرت سے پڑھیں تو یہ مزید بہتر ہوگا، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔